ہم قلم کار کیا کریں آخر، صرف آواز کا سہارا ہے، شاعری میں جواب دیتے ہیں جب کسی نے کبھی پکارا ہے۔ یہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، خود اپنے چمن پر برسے گا، غیروں کے چمن پر برسے گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ سنیں گے دوستو عمران پرداب علی اور اقرا حسن کا قطر مشاعرے میں زبردست شاعری۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں، زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی اور اقرا حسن کی ویڈیو۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آج ہمارے ملک میں جو سیاسی حالات ہے اور جس حادثے پر ہماری قوم کھڑی ہے، یہ آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے آج علم کی روشنی سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور بے حد افسوس اس بات کا ہے کہ ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریٹ اگر ہمارے دیش میں کسی کا ہے تو وہ مسلم مہیلاؤں کا سب سے اوپر اس میں نام آتا ہے۔ میں خود ایک مسلم مہیلا ہوں، اور ہر اس جگہ پر جہاں ہمیں لیڈ کرنا چاہیے ہم اتنا پچھڑ گئے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آزاد ہندوستان کے پہلے شکشا منتری جو تھے مولانا عبدالکلام آزاد تھے، لیکن آج ہم اتنا پچھڑ گئے ہیں کہ ہماری جو بہن بیٹی ہیں، خاص طور پر جو گاؤں اور چھوٹے قصبوں سے تعلق رکھتی ہے، وہ تعلیم سے بہت دور ہو گئی ہے، تعلیم ان تک نہیں پہنچ پا رہی، وہ نہیں حاصل کر پا رہی ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی چنتا کا وشے ہے ہم سبھی کے لیے، اور اس میں آپ لوگوں کی طرف سے، کیونکہ آپ کو وہ نعمت حاصل ہے کہ آپ نے اتنی اچھی جگہ سے تعلیم حاصل کی ہے، اگر آپ لوگ اس میں تھوڑا دھیان دیں گے، تھوڑی مدد کریں گے، ہمیں اپنی سرکار سے اتنی امید نہیں ہے، لیکن اگر آپ اور ہم مل کر اس نوبل کاز کے لیے کام کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے راستہ آسان ہوگا۔ ہمارے لیے سوچنے کا سوال یہ بھی ہے آج کہ اتنی بڑی یونیورسٹی سے دوبارہ کیوں کوئی سر سید ہمارے بیچ میں نہیں حاضر ہوا، دوبارہ ان جیسی شخصیت کیوں نہیں بن پائی کہ ہماری قوم کو علم کی روشنی اور زیادہ بلندی سے مل پاتی۔ تو یہ سوال ہے ہمارے لیے، اور ان پر کام کرنے کی، ان پر وچار کرنے کی بے حد ضرورت آج کے وقت میں ہم سبھی کو ہے۔ ہم لوگ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو میں کچھ پرپوز کرنا چاہتی ہوں۔ There are 3 C's which we can, I feel, follow. The one being to connect, and which the spirit of which you have kept intact through your alumni associations, to collaborate and to be consistent with it. یہ محفل صرف سال میں ایک بار مبارکباد کے لیے نہ ہو، یہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ اپنے ملک میں اس بات کو، اگر آپ اس روشنی کو، اس کے جذبے کو زندہ رکھیں گے، کوشش کریں گے، ہم سب اس میں مل کر اگر ساتھ دیں تو ہم ایک نیا راستہ، ایک بہتر راستہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور جب قوم کوئی بھی طاقتور ہوتی ہے تو اس سے ملک بھی طاقتور ہوتا ہے۔ آج میری قوم جہاں کھڑی ہے مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کے بیچ میں یہ باتیں رکھنا مجھے بے حد ضروری لگا۔ میں آپ کے سیلیبریشن میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بے حد ضروری ہے۔ ہمیں جہاں سے اتنا سب ملا ہے اس ملک کو واپس بھی، جس اندھیرے میں وہ دوبارہ دھکیلا جا رہا ہے، اس سے نکالنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، آپ کے جذبے کی ضرورت ہے۔ تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کے جذبے کو جگانے کے لیے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں اس کپلٹ کے ساتھ۔ یہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، خود اپنے چمن پر برسے گا، غیروں کے چمن پر برسے گا۔ قلم کار کیا کریں آخر، ہم قلم کار کیا کریں آخر، صرف آواز کا سہارا ہے،
ہم قلم کار کیا کریں آخر، صرف آواز کا سہارا ہے، شاعری میں جواب دیتے ہیں جب کسی نے کبھی پکارا ہے، شاعری میں جواب دیتے ہیں جب کسی نے کبھی پکارا ہے۔ ایک ہم ہیں بنا ڈرے ان سے، سب چھپے راز کھول دیتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں جس کو کہنے سے، ہم کھلے عام بول دیتے ہیں۔ رات جب ڈر کے تھر تھر آتی ہے، چیخ بھی حوصلہ بڑھاتی ہے، رات جب ڈر کے تھر تھر آتی ہے، چیخ بھی حوصلہ بڑھاتی ہے، بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور بہت شکریہ، بہت محبتیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آج میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ صرف دوستو ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ دوستو دین کی باتیں کتاب سے کتاب الصلاح نماز کا بیان سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بڑا مرتبہ ہے، کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں، ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، ان کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کیا کرے اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھا کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب بخش دے گا۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی اس نے دین برباد کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اور اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو ماں باپ کو حکم ہے کہ ان سے نماز پڑھوائیں، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو مار کر نماز پڑھوائیں، اور نماز کا چھوڑنا کبھی کسی وقت درست نہیں ہے۔ نماز کے وقتوں کا بیان۔ مسئلہ، پچھلی رات کو صبح ہوتے وقت پورب کی طرف یعنی جدھر سورج نکلتا ہے آسمان کی لمبائی پر کچھ سفیدی دکھائی دیتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے پر چوڑائی میں سفیدی معلوم ہوتی ہے اور آنن فانن بڑھتی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہو جاتا ہے۔ تو جب سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دے تب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آفتاب نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج نکل کر جتنا اونچا ہو جاتا ہے ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے، پس جب گھٹنا موقوف ہو جائے اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہے۔ پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو کچھ تو سمجھو کہ دن ڈھل گیا، بس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا ٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ دونا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ مثلا ایک ہاتھ لکڑی کا سایہ ٹھیک دوپہر کو 4 انگل تھا، تو جب تک دوپہر 2 ہاتھ 4 انگل نہ ہو تب تک ظہر کا وقت ہے، اور جب 2 ہاتھ 4 انگل ہو گیا تو عصر کا وقت آ گیا، اور عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن جب سورج کا رنگ بدل جائے اور دھوپ زرد پڑ جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تو خیر پڑھ لے، قضا نہ کرے،
لیکن پھر کبھی اتنی دیر نہ کرے، اور عصر کے سوا اور کوئی نماز ایسے وقت درست نہیں ہے، نہ قضا نہ نفل نہ کچھ پڑھے۔ جب سورج ڈوب گیا تو مغرب کا وقت آ گیا، پھر جب تک پچھم کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی باقی ہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز میں دیر نہ کرے کہ تارے خوب چٹک جائے، اتنی دیر کرنا مکروہ ہے۔ پھر جب وہ سرخی جاتی رہے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا اور صبح ہونے تک باقی رہتا ہے، لیکن آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ملتا ہے، اسی لیے اتنی دیر کر کے نماز نہ پڑھے، اور بہتر ہے کہ تہائی رات جانے سے پہلے ہی پڑھ لے۔ مسئلہ: گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کرے، گرمی کی تیزی کا وقت جاتا رہے تب پڑھنا مستحب ہے، اور جاروں میں اول وقت نماز پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ: عصر کی نماز ذرا اتنی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت آنے کے بعد اگر کچھ نفلیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے، کیونکہ عصر کے بعد تو نفلیں پڑھنا درست نہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو یا جاڑے کا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ سورج میں زردی آ جائے اور دھوپ کے رنگ بدل جائے، اور مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج ڈوبتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے۔ جو کوئی تہجد کی نماز پچھلی رات کو اٹھ کر پڑھا کرتا ہو تو اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کو وتر کی نماز تہجد کی بعد پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہو اور سو جانے کا ڈر ہو تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا چاہیے۔ بدلی کے دن فجر، ظہر اور مغرب کی نماز ذرا دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور عصر کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ سورج نکلتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو اور سورج ڈوبتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں ہے، البتہ عصر کی نماز اگر ابھی نہ پڑھی ہو تو وہ سورج ڈوبتے وقت بھی پڑھ لے، اور ان تینوں وقتوں میں سجدہ تلاوت بھی مکروہ اور منع ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کر اونچا ہو جائے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ سورج نکلنے سے پہلے قضا نماز پڑھنا درست ہے اور سجدہ تلاوت بھی درست ہے، اور جب سورج نکل آیا تو جب تک ذرا روشنی نہ آئے تو قضا نماز پڑھنا بھی درست ہے نہیں۔ ایسی ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں، البتہ قضا نماز اور سجدہ کی آیت کا سجدہ درست ہے، لیکن جب دھوپ پھیلی پڑ جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔